اور تو چلانا بند کر دے، اتنا بڑا علامہ بھی نہیں چلا۔ ہم نے تو انگلینڈ دیکھا ہے، لندن دیکھا ہے، اس نے تو جنت دیکھا تھا۔ ابے جنت دیکھ کے نہیں چلا، یورپ دیکھ کے چلے گا، انڈیا دیکھ کے چلے گا، وہ جنت دیکھ کے نہیں چلا۔ کیوں؟ چلانے والا رب، چلنے والے سب۔ اس لیے او اللہ وی آر ٹوٹلی سرنڈر، ٹوٹل سرنڈر ٹو یو، پلیز یو گائیڈ اس۔ تو اللہ لے چلے، اہدنا لے چل، کدھر؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ مائی ٹارگٹ از اسٹریٹ پاتھ۔ اچھا، یہ اسٹریٹ پاتھ آسمان سے نیچے ہے کہ زمین سے اوپر ہے؟ کدھر؟ ویئر از اسٹریٹ پاتھ؟ ہو از اسٹریٹ پاتھ؟ ہاؤ یو کین فالو؟ ہاؤ کین یو ٹیک فوٹ اسٹیپس؟ ہو از اسٹریٹ پاتھ؟ تو اس کا ایک تفسیر بیان کروں۔ اس اسٹیٹ پاک سے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے ذات پاک مصطفیٰ مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی صراط مستقیم ہے۔ Our beloved holy prophet is straight path۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، بھئی اسلام اسٹریٹ پاتھ ہے کہ نہیں؟ لاؤ اسلام جس میں رسول نہ ہو۔ ہے کسی کے پاس ایسا اسلام جس میں رسول نہ ہو؟ نہ ماننے والے بھی مجبوراً نام لیتے، بغیر نام لیے ہوئے کاؤنٹنگ نہیں آگے بڑھے گی نا، ورنہ پوری پولنگ بوگس ہو جائے گی۔ کوئی اسلام کسی کے پاس ایسا نہیں جس میں رسول نہ ہو، اور ایک رسول لے آؤ جہاں اسلام نہ ہو، تو دونوں الگ کہاں ہیں؟ اور کلیئر کروں، رسول ملے سیدھا راستہ ملا، رسول مل جائے تو سیدھا راستہ ملا، اور رسول کو چھوڑ دو تو سیدھا راستہ چھوٹا، تو رسول ہی تو سیدھا راستہ ہوئے۔ ملے تو ملا، چھوٹے تو چھوٹا، تو نبی ہی تو ہوئے صراط مستقیم۔ کیونکہ جب نبی مل جاتے ہیں تو صراط مستقیم مل جاتی ہے، اور جب نبی چھوٹ جاتے ہیں تو صراط مستقیم چھوٹ جاتی ہے۔ تو نبی ہی تو صراط مستقیم ہوئے، ملنے سے ملتا ہے، چھوڑنے سے چھوٹتا ہے۔ تو اب صراط مستقیم کا مطلب نبی کی ذات۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ اے اللہ تو دائی، اے اللہ تو گائیڈ، اے اللہ تو لے جانے والا، کہاں صراط مستقیم؟ اور صراط مستقیم ہے نبی، صراط مستقیم ہے رسول۔ تو اے اللہ تو ہمیں رسول تک لے چل، گائیڈ اس ٹو ہولی پروفیٹ۔ ہولی پروفیٹ از اسٹریٹ پاتھ and guide us to straight path, and straight path is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it is my prayer that oh Allah guide us to Prophet۔ اس کو عربی میں اگر مختصر کر کے کہ اے اللہ تو اپنے کرم سے دائی الی رسول ہو جا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول تک جانا آسان کام نہیں ہے، رسول تک جانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ جسے تو لے جائے، جسے رسول لے لیں، رسول لے لیں یا تو لے جائے، وہی رسول تک جاتا ہے۔ گھر میں سگا چچا ابو لہب نہیں چل سکا، رسول تک نہیں پہنچا، اور اپنے گھر میں لیٹا ہوا صدیق اکبر، ہجرت کی رات نبی ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ یا تو لے چل یا نبی لے چلے۔ تو اے اللہ تو لے چل، نبی تک جانے میں
ہمارا علم نہیں لے جا سکتا. شیطان کے پاس علم تھا مگر وہ خدا تک نہیں پہنچا. اس کے پاس عبادت تھی خدا تک نہیں پہنچا. اس کے پاس عقل تھی مگر خدا تک نہیں پہنچا. اس کے پاس جنت میں جانے کا ریکارڈ تھا مگر خدا تک نہیں پہنچا. وہ فرشتوں میں بیٹھتا تھا مگر خدا تک نہیں پہنچا. اتنی ڈگری لے کر وہ خدا تک نہیں پہنچا. کھلے مدرسے میں کھلے دارالعلوم کا ہیڈ خدا تک نہیں پہنچا تو بند لمیٹڈ کورڈ یہ کیسے پہنچو گے؟ کہ اے اللہ تیرا کرم لے چلے تو ہم چلیں گے. تو لے چل تو اے اللہ اپنے کرم سے تو دائی الی الرسول ہو جا. تو اللہ دائی الی الرسول، اللہ رسول تک لے جانے والا. یہ رسول آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ دائی الی الرسول. تو یا رسول اللہ، تو قرآن کہتا ہے میں تو اپنے نبی کی پوزیشن بتا چکا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. وداعیا الی اللہ باذنہ. تو رسول دائی الی اللہ، رسول دائی الی اللہ اور اللہ دائی الی رسول. آسان زبان میں اللہ رسول تک لے جائے گا، رسول اللہ تک لے جائیں گے. یہ اللہ جب تو کسی کو ایمان دینا چاہتا ہے تو رسول تک لے جاتا ہے، ڈائریکٹ کیوں نہیں؟ معرفت تو خدا کی چاہیے، پہچان تو خدا کی چاہیے، عرفان تو خدا کی چاہیے، بندگی خدا کی. اور جب خدا ہی کو پہچاننا میرا ٹارگٹ ہے تو اے اللہ ڈائریکٹ لے لے، اس نبی کے پاس کیوں؟ تو گویا اللہ کو ڈائریکٹ پسند نہیں. اور جب اللہ کو ڈائریکٹ پسند نہیں تو آپ کو کیوں پسند؟ مثال ایسی دے دوں کہ ہندوستان کا ہمالیہ ہل سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے، گر سکتا ہے، مگر پوری دنیا میں میری مثال کو نہ کوئی ہلا پائے گا نہ گرا پائے گا. اللہ کیسا داعی الی رسول اور رسول کیسے داعی الی اللہ. مثال سنو. ایمان لانے سے پہلے عمر ابن الخطاب بڑے وہ تھے. ہم لکھنؤ والے اشارے میں بات کر لیتے ہیں. اب چونکہ وہ چیپٹر ان کا کلوز ہو چکا ہے تو اس کو دہرانے سے کیا فائدہ. صحابی کی ایک توبہ، مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر، اور پھر فاروق اعظم کا رتبہ جو عثمان غنی اور علی مرتضیٰ سے بھی افضل ہیں. تو وہ تو بات ہی ہے. لیکن ایک چیپٹر ہے، ایک بلیک بک آف پاسٹ لائف. وہ کیا تھا؟ بڑے وہ تھے، ہم کہتے ہیں بڑے وہ. ہمیں لکھنؤ والے کمنٹ نہیں کرتے، پرسنالٹی پہ ڈائریکٹ کمنٹ نہیں کرتے، لہجے سے ظاہر ہو جاتا یہ ان کا کیریکٹر کیسا ہے. سمجھ میں آ گیا. نوابی مزاج کے لوگ. اور اگر کوئی اس میں پڑھا لکھا ہوا یہ بڑے حضرت ہے، لہجے سے سمجھ میں آ گیا. وہ بڑے حضرت مانے اعلیٰ حضرت نہیں، بڑے حضرت ایک طرز ہوتا ہے. اب یہ سمجھ آئیے کہ اتنا بھیانک آدمی دبئی میں بھی نہیں ہے. یہ بڑے وہ تھے. آسان سمجھانے کے لیے مکے کے سب سے بڑے گنڈے، سب سے بڑا کرمنل، سب سے بڑا ٹیررسٹ، سب سے بڑا ایکسٹریمسٹ اور سب سے بڑا ریسسٹ ابو جہل تھا. سب سے بڑا گنڈا تھا. وہ بھی ان سے ڈرتا تھا. بولو یہ کیسے تھے؟ اور کعبے کی طرف پیٹھ لگائے، کعبے کی دیوار سے پیٹھ لگائے بیٹھے ہیں. سست. ایک چغل خور آیا، اے عمر تم نے سنا
کیا 39 Arab became Muslim. Huh? 39? He was thinking 10, 12. And he heard a message, news, 39 Arab became Muslim.